ولہذا قلنا، اسی بنا پر ہم کہتے ہیں، فی من قال، اس شخص کے بارے میں جو کہے. پہلے آپ مسئلے کو ذرا دیکھ لو. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ان اشتریت عبدا فهو حر، اگر میں نے کوئی غلام خریدے تو وہ کوئی غلام خریدا، پھر اس نے آدھا غلام خرید لیا اور اس کو بیچ دیا، پھر اس نے آدھا خرید لیا، تو کہتے ہیں کہ یہ آدھا جو اس نے خریدا یہ اس پر آزاد ہو جائے گا. لیکن اگر اس نے ان اشتریت کی جگہ پہ ان ملکت کے الفاظ استعمال کیے اور پہلے اس نے آدھا خریدا پھر آزاد کر دیا، پھر اس نے آدھا خریدا، تو کہتے ہیں کہ یہ جو دوسرا آدھا اس پر آزاد نہیں ہوگا. کیوں اس کے اوپر آزاد نہیں ہوگا؟ اس وجہ سے کہ شرع کے اندر تفریق ہو سکتی ہے. شرع کے اندر تفریق ہو سکتی ہے. کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کے پاس مثال کے طور پر آپ آدھی چیز کے مالک ہیں اور آدھی چیز کا مالک کوئی اور ہے، اور آپ نے وہ چیز خریدی ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ چیز میں نے خریدی یا یہ آدھی چیز میں نے خریدی. تو شرع کے اندر تفریق ہو سکتا ہے، یعنی ٹکڑوں میں بھی آپ مشتری کہلاتے ہیں، لیکن ملک کے اندر تفریق نہیں ہوتا. ملک کے اندر تفریق نہیں ہوتا. تو جب اس نے ان ملکت کے الفاظ استعمال کیے اور اس نے آدھا غلام بیچ دیا، پھر اس کے بعد اس نے جو دوسرا آدھا غلام اس کے پاس ہے، وہ اس کے لیے ان ملکت کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ملکیت کس کو کہتے ہیں؟ کل میں ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ملکیت کے اندر وحدت ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے، اس کے اندر تفریق اس میں نہیں ہوتی. تو ان ملکت کی صورت میں غلام کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اس کے اوپر آزاد نہیں ہوگا، اور ان اشتریت کی صورت میں اس کے اوپر آزاد ہو جائے گا. ہاں آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ شرع میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کل چیز آپ کی ملکیت میں جمع ہو جائے. مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا، آسان سا. یہ تو ہمارا مسئلہ تھا ہی نہیں جو اس بحث سے متعلق ہے. یہ مسئلہ ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر یہ سوال تم لوگوں سے پوچھ لیا جائے، یہ مسئلہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ پڑھا نا، وَإِنَّهُ يُوجِبُ الْإِسْتِعَارَةَ مِنَ الطَّرَفَيْنِ. علت اور معلول یہ طرفین سے استعارہ کو ثابت کرتا ہے. علت اور معلول طرفین سے استعارہ کو ثابت کرتا ہے. جیسے کہ شرع، یہ کس چیز کی علت ہے؟ آپ لوگوں نے کیا پڑھا؟ کا اتصال الملک بالشرع. تو شرع یہ کس چیز کی علت ہے؟ ملکیت کی. آئی بات سمجھ میں؟ اگر علت یعنی شرع نہیں پایا جائے گا تو ملکیت بھی نہیں پائی جائے گی. تو شرع اور ملکیت یہ معلول ہوا، یعنی حکم ہوا. تو آپ دونوں جانب سے استعارہ لے سکتے ہو، یعنی ایک بول کر اس سے آپ دوسرا مراد لے سکتے ہو. ان اشتریت کہہ کر ان ملکت کہہ سکتے ہو، ان ملکت کہہ کر اس سے ان اشتریت مراد لے سکتے ہو. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہو ایک چیز آپ کی ملکیت میں، آپ اس کے بارے میں یہ لفظ استعمال کر سکتے ہو کہ یہ چیز میں نے خریدی ہے. ایک چیز آپ نے خریدی ہے، اس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ میں اس چیز کا مالک ہوں. آئی بات سمجھ میں؟ تو ایک دوسرے کے لیے یعنی ملک کے لیے شرع کا لفظ استعمال کرنا اور شرع کے لیے ملک کا لفظ استعمال کرنا ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر بات کس میں آ رہی ہے کہ ملک میں اجتماع ہوتا ہے اور شرع کے اندر اجتماع ضروری نہیں ہے. تفریق کی صورت میں بھی اشتراء پایا جا سکتا ہے، یعنی الگ الگ کر کے ٹکڑوں میں بھی آپ چیز خرید سکتے ہو. لیکن ملکیت تب متحقق ہوتی ہے جب اس میں کیا ہو؟ اجتماع ہو. اب دیکھو ہمارا مسئلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. وَلَوْ قَالَ إِن مَلَكْتُ، اگر اس نے کہا کہ ان ملکت لا یعتق، تو آزاد نہیں ہوگا، ما لم یجتمع الکل فی ملکی، جب تک کہ کل اس کی ملکیت میں جمع نہ ہو جائے. یہاں تک تو وہ مسئلہ پورا ہو گیا. اب یہاں سے ہمارا مسئلہ شروع ہو رہا ہے. فَإِنْ عَنَا بِأَحَدِهِمَ الْآخَرِ، اگر یہ مراد لے ان دونوں میں سے ایک سے دوسرا، اگر یہ ان دونوں میں سے ایک سے دوسرا مراد لے، تعمل نیتہ فی الموضعین، تو دونوں جگہوں پہ اس کی نیت عمل کرے گی. اگر اس نے یہ کہا کہ میں نے ان ملکت کا لفظ استعمال کیا اور اس سے مراد اس نے کیا لیا، تو یہ ٹھیک ہے.
پھر اس صورت میں ان ملکتو کی جگہ پر اگر ان ملکتو کا لفظ استعمال کیا اور یہ کہتا ہے میں نے دل میں اس سے ان اشتریتو کی نیت کی تھی، تو اس کی یہ والی بات ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ مفتی اس کی تصدیق کرے گا لیکن قاضی اس کی تصدیق نہیں کرے گا. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی، قضاً اس کی نہیں کی. کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ اس صورت میں اس کو فائدہ ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے یہ آدمی جھوٹ بول رہا ان ملکتو کہہ کر یہ کہے کہ میں نے اشتریتو مراد دیا ہو اپنا غلام، آدھا غلام بچانے کے چکر میں کہ وہ آزاد نہ ہو، کہ وہ آزاد نہ ہو. لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ان اشتریتو سے ان ملکتو مراد لیے تو قاضی بھی اس کی تصدیق کرے گا اور مفتی بھی اس کی تصدیق کرے گا، کیونکہ یہ اپنا غلام بچا نہیں رہے بلکہ غلام کو کیا کر رہا ہے؟ آزاد کر رہے ہیں. ان اشتریتو کی صورت میں تو اس کا غلام بچ رہا ہے آدھا. فَإِنْ عَنَا بِأَحَدِهِمَ الْآخَرِ اگر یہ مراد لے ان دونوں میں سے ایک سے دوسرا، تَعْمَلُ نِيَّتُهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ تو دونوں جگہوں پہ اس کی نیت عمل کرے گی. لیکن فیما لیکن اس جگہ پر فیہ تخفیف علیہ جہاں پر اس کے لیے سہولت ہو، لیکن اس جگہ پر جہاں پر اس کے لیے سہولت واقع ہو رہی ہو، لا يصدق فی القضاء تو قضاً اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، وہ يصدق دیانتاً اور دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی. یہ کس مسئلے میں؟ جب وہ کیا مراد لے؟ جب وہ ان اشتریتو بول کر ان ملکتو مراد لے. اچھا یہ والی بات تو ختم ہو گئی یہاں تک. تو آپ کو پتہ چلا استعارے کا پتہ چلا آپ کو کہ وَإِنَّهُ يُوجِبُ اسْتِعَارَةَ الْأَصْلِ لِلْفَرْعِ یوجب استعارۃ من الطرفین یہ جانبین سے استعارہ کو لازم کر دیتا ہے. تو یہی والا مسئلہ ہے فَإِنْ عَنَا بِأَحَدِهِمَ الْآخَرِ اور اس مسئلے کے ذکر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے. اگر اس نے ان اشتریتو عبدن کی جگہ ان اشتریتو هذا العبد یا ان ملکتو هذا العبد کے الفاظ استعمال کیے تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اس صورت میں اس کا جو غلام ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ اس پر دونوں صورتوں میں آزاد ہو جائے گی، کیونکہ اس نے اب غلام کو معین کر دیا. ان ملکتو کی صورت میں بھی اس کا آدھا حصہ آزاد اور ان اشتریتو کی صورت میں بھی اس کا آدھا حصہ. ہاں ٹھیک ہے. والثانی یہاں سے اتصال سببی کی دوسری قسم بیان کر رہے ہیں. اتصال سببی کی دوسری قسم. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتصال سببی بھی کس کے قبیل سے؟ اتصال سوری کے قبیل سے. اتصال سببی بھی کس قبیل سے؟ دوسری قسم کیا ہے؟ اتصال الفرع، فرع کا اتصال بما ہوا سبب محض اس چیز کے ساتھ جو سبب محض ہو، لیس بعلت علت نہ ہو، وضعت لہ جس کو فرع کے لیے وضع کیا گیا ہو. فرع کا اتصال اس چیز کے ساتھ ہو جو فرع کے لیے سبب محض ہو، علت. فرع کا اتصال اس چیز کے ساتھ ہو جو اس کے لیے محض سبب ہو، علت نہ ہو. یعنی کیسے؟ لیس بعلت وضعت لہ ایسی علت نہ ہو جس کو اس فرع کے لیے وضع کیا گیا ہو. کا اتصال زوال ملک المتعہ بالفاظ العتق تبعا لزوال ملک الرقبۃ، جیسے کہ ملک متعہ کے زوال کا اتصال الفاظ عتق کے ساتھ یہ تابع ہے ملک رقبہ کے زوال کے ساتھ. کیسے؟ مثال کے طور پر دیکھو سبب کس کو کہتے ہیں؟ سبب سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کو فرع کی طرف پہنچائے، ما یفضی الی الفرع، جو آپ کو فرع کی طرف پہنچائے. لیکن سبب کی مشروعیت فرع یعنی مسبب کے لیے نہیں ہوتی، علت کی مشروعیت معلول کے لیے ہوتی ہے، سبب کی مشروعیت مسبب کے لیے. سبب آپ کو صرف فرع کی طرف پہنچاتا ہے، صرف آپ کو فرع کی طرف پہنچاتا ہے، سبب کی مشروعیت مسبب یعنی حکم کے لیے نہیں ہوا کرتی ہے. اب دیکھو ذرا
مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک باندی ہے اور آپ نے اس کو کہہ دیا کہ آتقت کہ میں نے تجھے کیا کر دیا، آزاد کر دیا. تو اعتاق کے ذریعے سے کس چیز کو زائل کیا جاتا ہے؟ ملک رقبہ کو. رقبہ یہ گردن کو کہتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو انسان میں مین چیز گردن ہے، کیونکہ جب آپ نے اس کی گردن کاٹ دی تو انسان پھر انسان نہیں رہا. تو اس وجہ سے ملک رقبہ یہ انسان پورا اس اعتقت کے ذریعے سے ملک رقبہ کو زائل کیا جاتا ہے. کس کو؟ ملک رقبہ کو. لیکن اس کے ذریعے سے ملک متع بھی زائل ہو جاتا ہے. اس کے ذریعے سے ملک متع بھی. ملک متع کس کو کہتے ہیں؟ منافع بزا. جیسے ابھی آپ میں سے جن لوگوں کی شادیاں ہوئی ہیں تو ان کے گھروں میں جو ان کی عورتیں ہیں یہ ان کے سر کے مالک نہیں ہیں، بلکہ یہ ان کے منافع کے مالک ہیں. ان کے جسم سے منافع حاصل کر سکتے ہیں، بس یہ ان کے جسم کے مالک نہیں ہے. اور جو باندیاں ہوتی تھی اس میں لوگ اس کی ملک رقبہ کے مالک ہوتے تھے، کیونکہ اگر آپ اپنی بیویوں کے مالک ہوتے تو پھر اس کو بیچنا بھی ٹھیک ہوتا نا. حالانکہ اس کو بیچا جب آپ رقبہ کے مالک بنتے ہیں. تو میں آپ کو کیا بات بتا رہا تھا؟ اعتقت کہ آپ نے باندی کو کہہ دیا. تو یہ اعتقت کے الفاظ کی وضع کس چیز کے لیے؟ ملک رقبہ کے زوال کے لیے. لفظ اعتاق پایا جائے گا تو ملک رقبہ بھی زائل ہوگا. ملک رقبہ اس کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ زائل ہوگا. لیکن یہاں پر ملک رقبہ کے ساتھ ساتھ ملک متع بھی زائل ہو جائے گی. ملک رقبہ کے ساتھ ساتھ ملک بزا بھی زائل ہو جائے گی. تو اب آپ دیکھو یہ جو اعتقت کا لفظ ہے یہ سبب ہے زوال ملک متع کے لیے. ملک متع منافع بزا کے زوال کے لیے یہ اعتقت کا لفظ کیا ہے؟ سبب ہے اس کے لیے. ما یفضی الی الفرع، یہ آپ کو فرع، یہ جو اعتقت کا لفظ ہے یہ آپ کو پہنچا رہا ہے فرع کس کی طرف؟ زوال ملک متع کی طرف. لیکن اس اعتقت کے لفظ کی مشروعیت اس ملک متع کے زوال کے لیے نہیں ہوئی، بلکہ اس کی مشروعیت کس چیز کے لیے؟ ملک رقبہ کے زوال کے لیے. آپ کو یہ والا مسئلہ سمجھ میں آ گیا یہاں تک؟ یہی اس کے اندر باریکی تھی جو میں نے آپ کو بتائی. سبب آپ کو فرع کی طرف پہنچاتا ہے. اعتاق نے آپ کو کس چیز کی طرف؟ ملک متع کے زوال کی طرف پہنچایا. لیکن اعتاق کے لفظ کی مشروعیت ملک متع کے زوال کے لیے نہیں ہے بلکہ ملک رقبہ کے زوال کے لیے ہیں. اچھا اب آپ باقی مسئلہ اور آگے آ رہے ہیں. وثانی، اور اتصال سببی کی دوسری قسم اتصال الفرع، فرع کا اتصال بما ہوا اس چیز کے ساتھ سبب محض جو سبب محض ہو، لیس بعلت علت نہ ہو. جیسے کہ اعتقت کا لفظ، اعتقت کی کا لفظ یہ سبب محض ہے کس کے لیے؟ زوال ملک متع کے لیے. لیس بعلت وضعت له، یہ اس کے لیے ایسی علت نہیں ہے کہ اس کو اس کے لیے وضع کیا گیا ہو ملک متع کے زائل کرنے کے لیے، بلکہ اس کو تو کس چیز کے لیے وضع کیا گیا؟ کاتصال زوال ملک المتع تھی. اس کو کا اتصال نہیں پڑھیں گے، کاتصال زوال ملک المتع تھی، لیکن ہماری زبانوں پر اب یہ آ گیا کیونکہ ہم اجمی لوگ ہیں. کاتصال زوال ملک المتع تھی، جیسے ملک متع کے زوال کا اتصال بے الفاظ العتق، الفاظ عتق کے ساتھ تبعا لزوال ملک الرقبہ تھی. یہ ملک رقبہ کے زوال کے تابع ہے. آپ نے جب اعتقت کی کا لفظ استعمال کیا تو ملک رقبہ زائل ہوا، لیکن اس کے تابع بن کر ملک متع بھی زائل ہو گیا. اور اس کے لیے سبب کیا چیز بنا؟ ملک رقبہ کا زوال بنا یا لفظ اعتاق بنا؟ اعتقت کا لفظ بنا نا، اعتقت کی یہ لفظ. کاتصال زوال ملک المتع بالفاظ العتق، جیسے کہ الفاظ عتق کے ساتھ ملک متع کے زوال کا اتصال تبعا لزوال ملک الرقبہ، یہ ملک رقبہ کے زوال کے تابع ہے. وَإِنَّهُ يُوجِبُ اسْتِعَارَةَ الْأَصْلِ لِلْفَرْعِ بِالْأَصْلِ فِي حَقِّ الْأَصْلِ فِي حُكْمِ الْعَدْمِ. یہ عبارت کچھ میرے کو عجیب سی لگی. وَإِنَّهُ يُوجِبُ اسْتِعَارَةَ الْأَصْلِ لِلْفَرْعِ بِالْأَصْلِ فِي حَقِّ الْأَصْلِ فِي حُكْمِ الْعَدْمِ. اس طرح لکھا ہوا ہے. تم ذرا پڑھو عبارت.
اچھا ٹھیک ہے ٹھیک. یہاں پہ بشرا کی بعض کتابوں کے اندر غلطی ہو گئی ہے، کاتب کی غلطی. یہ جو پرانی کتاب ہے، جو میری کتاب ہے، اس میں غلطی ہے. آپ عبارت کو ذرا ٹھیک کرو، کیونکہ یہ تو پھر اس طرح سے عبارت حل ہی نہیں ہوتی ہے جیسے یہاں پہ لکھی. وَإِنَّهُ يُوجِبُ اسْتِعَارَةَ الْأَصْلِ، اور یہ ثابت کرتا ہے اصل کے مستعار لینے کو، للفرع فرع کے لیے، والسبب اور سبب کے مستعار لینے کو، للحکم حکم کے لیے، دون عکسی، نہ کہ آپ فرع کو اصل کے لیے مستعار لے سکتے ہو اور حکم کو سبب کے لیے مستعار لے سکتے ہو. کیوں؟ لأن اتصال الفرع، کیونکہ فرع کا اتصال کس کے ساتھ؟ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ لأن اتصال الفرع بالاصل، کیونکہ فرع کا اتصال اصل کے ساتھ، فی حق الاصل، اصل کے حق میں، فی حکم العدم، معدوم کے حکم میں ہے، لاستغنائه عن الفرع، فرع کے اس سے مستغنی ہونے کی وجہ سے، فرع کے اس سے مستغنی ہونے کی وجہ سے. وَإِنَّهُ يُوجِبُ اسْتِعَارَةَ الْأَصْلِ لِلْفَرْعِ، اور یہ ثابت کرتا ہے اصل کے مستعار لینے کو، للفرع فرع کے لیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ سبب بول کر مسبب مراد لے سکتے ہو، سبب بول کر حکم یعنی مسبب مراد لے سکتے ہو، لیکن حکم یعنی مسبب بول کر آپ اس سے سبب مراد نہیں لے سکتے ہیں. کیوں؟ دیکھو، سبب کو اصل بھی کہتے ہیں اور مسبب کو فرع بھی کہتے ہیں. لأن اتصال الفرع، کیونکہ فرع کا اتصال بالاصل، اصل کے ساتھ، فی حق الاصل، اصل کے حق میں، فی حکم العدم، معدوم کے حکم میں، لاستغنائه عن الفرع، فرع کے اس سے مستغنی ہونے کی وجہ سے. دیکھو، آپ نے جب کہا اعتقت کی، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ اعتقت کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، تو اس کے اوپر طلاق پڑے گی یا نہیں؟ طلاق اس پہ پڑ جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اعتاق کے لفظ ملک رقبہ کے زوال کے لیے وضع کیے گئے، اور جب کوئی آدمی اپنی باندی سے اعتاق کے الفاظ کہتا ہے تو ملک رقبہ کا زوال تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس کے تابع بن کر ملک متع کا زوال بھی ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتاق کے ذریعے سے ملک متع کا زوال بھی ہوتا ہے. اب دیکھو، آپ یہ جو ملک رقبہ کا زوال ہے، یہ محتاج ہے کس چیز کا؟ جی، کیونکہ الفاظ صریح تو نہیں ہے، نیت تو اس میں ہوگی. اب یہ جو لفظ اعتاق ہے، یہ کس چیز کے زوال کے لیے وضع کیے گئے؟ ملک رقبہ کے زوال کے لیے نا. اب ملک رقبہ کا زوال یہ محتاج ہے کس چیز کا؟ اعتاق کا. زوال ملک رقبہ یہ محتاج ہے کس کا؟ اعتاق کا. لیکن زوال ملک متع یہ محتاج نہیں ہے اعتاق کا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے دوسرے الفاظ وضع ہے. طلقت کی کے ذریعے سے آپ اس کو طلاق دے سکتے ہو، ملک متع کا زوال آپ دوسرے الفاظ سے بھی کر سکتے ہو، لیکن ملک رقبہ کا زوال آپ صرف اعتاق سے کر سکتے ہو. تو زوال ملک رقبہ یہ محتاج ہوا کس کا؟ اعتاق کا. لیکن زوال ملک متع یہ محتاج نہیں ہے اعتاق کا، لاستغنائه عن الفرع. آئی بات سمجھ میں؟ فرع اصل سے ویسے بھی کیا ہوتا ہے؟ مستغنی ہوتا ہے. اب آپ ذرا دیکھو، وَإِنَّهُ يُوجِبُ اسْتِعَارَةَ الْأَصْلِ لِلْفَرْعِ، اور یہ ثابت کرتا ہے اصل کے مستعار لینے کو، للفرع فرع کے لیے، والسبب للحکم اور سبب کے حکم کے لیے مستعار لینے کو. لأن اتصال الفرع، کیونکہ فرع کا اتصال بالاصل، اصل کے ساتھ، فی حق الاصل، اصل کے حق میں، فی حکم العدم، معدوم کے حکم میں. اب آپ ذرا یہ والی بات سمجھو، اصل ہم نے کس چیز کو بنایا تھا؟ اعتقت کی. اعتقت کے الفاظ کو ہم نے کیا بنایا؟ اصل. اور فرع ہم نے کس چیز کو بنایا تھا؟ ملک رقبہ، ملک متع کے زوال، ملک متع کے زوال. تو اب یہ جو ملک متع کا زوال ہے، کیا اعتقت کی کے الفاظ کو اس کی ضرورت ہے؟ اس کی ضرورت ہے؟ یہ تو
یعنی سبب کے لیے یہ جو حکم ہم جس چیز کو بنا رہے ہیں زوال ملک متع، یہ تو سبب اس سے بالکل کیا ہے، سبب اس سے بالکل مستغنی ہے، اور یہ اس کے لیے معدوم کے حکم میں، اس کے لیے کس چیز کے حکم، اگر یہ معدوم کے حکم میں اس کے لیے نہ ہوتا تو آپ فرع بول کر اصل مراد لے سکتے تھے، لیکن چونکہ یہ اس کے لیے معدوم کے حکم میں، تو اب آپ فرع بول کر اصل اس سے مراد نہیں لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شکر ہے رب کا، میں تو یہیں پہ ہوں، آپ کون؟ جی آصف بھائی ٹھیک ہے آپ؟ یار پانی کی بات تو نہیں کرو آصف، میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ نہیں اس طرح تو نہیں ہو یار، بالکل بھی آ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ آج ہاں انشاءاللہ 2 بجے تک میں پہنچوں گا آپ کے پاس۔ نہیں میں آپ کے پاس آ رہا ہوں نا، آ رہا ہوں میں۔ نہیں ویسے آ رہا ہوں نا، آپ سمجھ کچھ دے رہا ہوں آپ کو، پیسے دے رہا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے۔ جی السلام علیکم۔ یار یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، آپ تو اس کو سمجھ گئے نا۔ وَإِنَّهُ يُوجِبُ اسْتِعَارَةَ الْأَصْلِ الْفَرْعِ، اور یہ ثابت کرتا ہے اصل کے مستعار لینے کو للفرع، فرع کے لیے، والسبب للحکم، اور سبب کے مستعار لینے کو للحکم، حکم کے لیے۔ میں آپ کو یہ 2-3 دفعہ ترجمہ کیوں کرا رہا ہوں، اس لیے کہ اسامی کا ترجمہ تھوڑا سا تنگ کرتا ہے انسان۔ لأن اتصال الفرع، اس لیے کہ فرع کا اتصال بالاصل، اصل کے ساتھ، فرع کا اتصال اصل کے ساتھ، یعنی ہم اس کو مثال سے سمجھیں گے کہ زوال ملک متع کا اتصال کس کے ساتھ، لفظ اعتقتک کے ساتھ، فی حق الاصل، اصل کے حق میں، یعنی اعتقتک کے حق میں، فی حکم العدم، معدوم کے حکم میں ہے، لاستغنائہ عن الفرع، فرع کے اس سے مستغنی ہونے کی وجہ سے۔ تو اس سے آپ لوگوں کو یہاں پر یہ بات پتہ چلی کہ آپ سبب بول کر اس سے حکم یعنی مسبب مراد لے سکتے ہو، لیکن مسبب بول کر آپ اس سے سبب مراد نہیں لے سکتے۔ کیوں آپ یہ مراد نہیں لے سکتے؟ آپ دیکھو اس وجہ سے سبب مسبب بول کر سبب مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ مسبب یہ سبب کا تابع ہوتا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ اور اگر کسی جگہ پر بغیر کسی واسطے کے مسبب اور سبب کا آپس میں تعلق ہو تو وہاں پر آپ سبب بول کر مسبب بھی مراد لے سکتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے انی ارانی آصر خمرہ، میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں شراب نہ چھوڑ رہا ہوں۔ کیا نہ چھوڑ رہا ہوں؟ شراب نہیں خمرن، انگور نہ چھوڑ رہا ہوں، شراب نہ چھوڑ رہا ہوں۔ ہاں دیکھو میں نے آپ کو یہ دوسری بات اس وجہ سے بتائی کہ انگور کو نہ چھوڑا جاتا ہے یا شراب کو؟ انگور کو نہ چھوڑا جاتا ہے نا۔ تو قرآن میں کیا ہے کہ میں شراب نہ چھوڑ رہا ہوں، تو وہاں پر خمرن یعنی علت بول کر، خمرن یعنی معلول مسبب بول کر، معلول نہیں مسبب بول کر وہاں پر اس سے سبب علت کو مراد لیا گیا، لیکن ان کے درمیان بغیر واسطے کے تعلق ہے، کیونکہ جو شراب ہوتا ہے وہ انگور کا پانی ہوتا ہے نا شراب، آئی بات سمجھ میں؟ تو بیچ میں درمیان میں کوئی اور واسطہ ہے، لیکن یہ جو زوال ملک متع ہے یہ تابع کس چیز کے؟ ملک رقبہ کے، تو بیچ میں ملک رقبہ آ رہا ہے نا، تو شراب اور انگور کے درمیان بیچ میں کوئی اور چیز نہیں آ رہی ہے، تو اس وجہ سے آپ مسبب بول کر سبب مراد لے سکتے ہو۔ جہاں پر درمیان میں کوئی واسطہ نہ آئے تو وہاں پر آپ سبب مسبب بول کر سبب مراد لے سکتے ہیں، باقی آپ نے سبب بول کر مسبب مراد لینا ہے، لیکن مسبب بول کر سبب مراد نہیں لے سکتے۔ تو علت اور معلول میں استعارہ جانبین سے ہوتا ہے، جبکہ
سبب اور مسبب میں استعارہ ایک جانب سے ہوتا ہے، یعنی اصل بول کر فرع مراد لے سکتے لیکن فرع بول کر اصل مراد نہیں لے سکتے۔